جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 101 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں یعنی درس نمبر 99 میں ہم نے تمام حالات اس دعوت نامے کے بارے میں پڑھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت سلطنت روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف روانہ فرمایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہرقل نے جب اپنے دربار میں ابو سفیان کو اپنے قریب بٹھایا اور قریش کے تمام لوگوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھایا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہرقل کے دربار میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا اس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر نہ دی، کیونکہ میری قوم کے لوگ میرے ساتھ تھے۔ مجھے اس بات سے حیا محسوس ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نکلنے کے بعد مکہ والوں سے کہیں گے کہ ہمارا سردار ابو سفیان تو غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے پر ابھار رہی ہے، سوائے ایک بات کہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد عہدی کرتے ہیں تو اس بارے میں میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ قریش مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ان دنوں ایک صلح نامہ لکھا گیا ہے۔ اب وہ اس صلح کے متعلق عہد نبھاتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ میرے دل میں تو اطمینان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عہد شکنی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی شان، ہرقل نے میرے اس جواب پر کوئی توجہ ہی نہ دی۔ اسی تذکرے کے ساتھ ہم سن 7 ہجری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے کسریٰ پرویز شاہ ایران کے نام خط مبارک۔ کسریٰ پرویز کا تعارف۔ کسریٰ پرویز ایران کے بادشاہ نوشیروان کا پوتا اور ہرمز کا بیٹا تھا۔ یہ ایران کا سب سے عظیم بادشاہ تھا۔ کئی ریاستوں میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ بہت شجاعت و بہادری والا تھا۔ بہت دولت کی فراوانی تھی۔ یہ جو چاہتا کر کے دکھاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تقدیر اس کے تابع ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام پرویز پڑ گیا۔ پرویز کے معنی فتح یاب ہونے کے ہیں۔ قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط مبارک دے کر ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کی جانب روانہ فرمایا۔
مناقب حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین صادقین صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ آتا ہے تو دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ان کے حالات زندگی بھی معلوم ہوں۔ حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ان کی زندگی کے کچھ حسین لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جن میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، پھر ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی سلطنت کا حصے دار بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ: میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: تم جو چاہے کر لو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اس طرح ان پر تیر چلاؤ کہ تیر ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے گزریں، جس سے یہ مرنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا عیسائیت اختیار کر لو، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ان کو سولی سے اتارا جائے۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس میں آگ جلائی، پانی ابلنے لگا۔ پھر 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ایک مسلمان کو زندہ اس دیگ میں ڈال دیا۔ یہ خوفناک منظر دکھا کر پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیسائیت قبول کر لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ اس ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کے قریب لے جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہ رو رہے ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے گھبرا گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے پھر کہا کہ عیسائیت اختیار کر لو، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم رو کیوں رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی ہی میرے پاس جانیں ہوں، اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ تو میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ بادشاہ ان کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میری پیشانی کا بوسہ لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میرے ساتھیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میرے اس عمل سے تمام قیدی رہا ہو جائیں گے، میرے بھائیوں کی جان بچ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بادشاہ کے سر کا بوسہ لیا، پھر بادشاہ نے سب کو رہا کر دیا۔ جب اس سفر سے واپسی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا ماجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ سب پر لازم ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیں۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال ہم اپنے سیرت کے نکات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط مبارک دے کر کسریٰ پرویز کی طرف روانہ فرمایا۔ خط مبارک کا متن اب یہاں پہ عربی میں نہیں پڑھ رہی اور میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ڈراؤں اس شخص کو جس کا دل زندہ ہے اور کافروں پر اللہ تعالی کی حجت پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمام مجوسیوں یعنی تمہاری رعایا کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ بدبخت کسریٰ پرویز کا رد عمل۔ کسریٰ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پڑھا گیا تو وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، اور جب دیکھا کہ اس خط مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہلے اور اس کا نام بعد میں لکھا گیا ہے تو اس نے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آئے اور سارا ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ 2 طاقتور آدمی حجاز بھیجیں تاکہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ بازان کے آدمی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ یمن کے گورنر بازان نے فوراً 2 آدمیوں کو خط دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ یہ دونوں جب طائف کے قریب پہنچے تو قریش مکہ کے سردار ابو سفیان اور صفوان بن امیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے ان سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ان سرداروں نے بتایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ اپنے دل میں خوش ہونے لگے کہ فارس کے بادشاہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بگاڑ ہو گیا ہے، اب امید ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق خود بخود کام ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کا خاتمہ کرنے کے لیے فارس کی حکومت ہی کافی ہے۔ بہرحال بازان کے دونوں قاصد جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگے اور بازان کا خط پیش کیا۔ ان دونوں نے اپنی کلائیوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا اور داڑھیاں منڈوائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، افسوس ہے تمہیں ایسی وضاقطع بنانے کا کس نے حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ انہوں نے کہا، ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے
کہ داڑھی کو لمبی کروں اور مونچھیں کترواؤں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے پر بشارتیں سنائیں اور انکار کرنے پر عذاب سے ڈرایا۔ لیکن وہ دونوں قاصد کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسریٰ بادشاہ نے ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ خوشی خوشی ہمارے ساتھ چلیں گے تو یمن کا بادشاہ باذان کسریٰ کے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو کسریٰ بادشاہ کا ایک حملہ ہی نعوذ باللہ آپ سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بظاہر تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی سے بات کر رہے تھے، لیکن ان پر عظمت و شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہیبت طاری تھی کہ ان کا جوڑ لرز رہا تھا۔ لیکن کیا شان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کی بے ادبی کو معاف کرتے ہوئے ارادہ فرمایا کہ یمن کے بادشاہ باذان کو خط لکھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، آج تم دونوں اپنی قیام گاہ میں جا کر قیام کرو، کل آنا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے باہر آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا، اگر اس مجلس میں ہم کچھ دیر اور ٹھہرتے تو خوف سے ہلاک ہو جاتے۔ دوسرے نے کہا، ساری عمر مجھ پر کبھی ایسا خوف طاری نہیں ہوا جیسا کہ آج کی مجلس میں تھا۔ لگتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد حاصل ہے اور ان کا کام خدا کا کام ہے۔ دوسرے دن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری۔ جب دوسرے دن یہ دونوں قاصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بادشاہ یعنی باذان کو خبر دے دو کہ میرے رب نے تیرے بادشاہ کا بوجھ اتار دیا ہے، یعنی کسریٰ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے ہی اپنے باپ کا پیٹ کاٹ کر اس کو قتل کر دیا، اور اپنے بادشاہ کو یہ خبر بھی دے دو کہ بہت جلد میرا دین کسریٰ کی مملکت پر غالب آئے گا۔ اگر تو یعنی باذان مسلمان ہو جائے تو جتنا علاقہ تمہارے قبضے میں ہے تمہیں ہی دے دیا جائے گا اور تمہیں اہل فارس پر حاکم بنا دیا جائے گا۔ دونوں قاصد کی باذان کے دربار میں حاضری۔ یہ دونوں قاصد مدینہ منورہ سے واپس ہو کر یمن کے بادشاہ باذان کے دربار میں پہنچے۔ جو کچھ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھا سنا تھا سب باذان سے کہہ دیا۔ باذان نے ان سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرہ دار اور محافظ ہیں؟ ان دونوں نے کہا، نہیں، وہ تو بازاروں میں بے خوف و خطر چلتے پھرتے ہیں۔ باذان نے کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے وہ بات بادشاہوں کے کلام میں نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وہ نبی اور رسول ہی ہیں اور ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں۔ کوئی بادشاہ ان پر ایمان لانے میں مجھ پر سبقت نہیں کرے گا، یعنی میں ان پر سب سے پہلے ایمان لاؤں گا۔ شیرویہ کا خط باذان کے دربار میں۔ اسی دوران شیرویہ جو کہ کسریٰ پرویز کا بیٹا تھا، اس نے باذان کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، فارس کا بادشاہ کسریٰ سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کو بغیر جرم کے مار ڈالتا تھا اور ملک کی بڑی بڑی جماعتوں میں تفرقہ پھیلاتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اسے یعنی اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور لوگوں کو امن مل چکا ہے۔ اب لازم ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور لوگوں کو بھی میری اطاعت کی دعوت دو۔ باذان کا قبول اسلام۔ باذان نے جب یہ تمام قصہ سنا تو اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور تمام فارسی جو اس کی مملکت میں تھے سب ایمان لے آئے۔ الحمدللہ وما التوفیق الا باللہ۔
آج بس یہیں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے، جس میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، میرے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے